نیکسٹ ٹاپک پڑھ لیتے ہیں ڈے آف ڈیلیورنس یعنی نجات کا دن 1939. The Muslim League observed the day of deliverance on قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ call on 22 December 1939 when most of the Congress ministers resigned after a disagreement with the British government over its declaration of WW2 یعنی World War II in 1939. This ended دا کانگریس رول. اب یہ نجات کا دن منایا گیا اس وقت جب قائد اعظم نے سب کو آواز دی ایک جگہ اکٹھے ہونے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے. 22 دسمبر 1939 کی بات ہے جب کانگریس کے منسٹرز نے استعفیٰ دے دیا تھا. اور کیوں دیا تھا؟ کیونکہ وہ ڈس ایگری تھے برطانیہ کی حکومت کے اس فیصلے سے جب انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی ہم ورلڈ وار 2 کرنے جا رہے ہیں 1939 میں. ٹھیک ہے، اور اس چیز نے کانگریس راج کو ختم کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا جو ایک مثال سے واضح ہوتا ہے کہ ہنگ لگی نہ پھٹکری رنگ چڑھے بھی چوکھا. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ہمارا وہ کہتے ہیں نا سام بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. تو اللہ کی طرف سے ان کی خود ہی حکومت ختم ہو گئی. جو انہوں نے 2-3 سال لگ کر ظلم کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ جو ہے نا نوازا اس چیز سے کہ چلو تم لوگ بھی اپنے اپنے گھر. چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ری آرگنائزیشن آف دا مسلم لیگ یعنی دوبارہ سے منظم ہونا مسلم لیگ کی پارٹی کا. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ minutely analyzed the base Congress policies against the Muslims of India and began a mass campaign to deliver his message to them. اب محمد علی جناح بھی جو ہے نا وہ جان چکے ہوئے تھے، ان کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہوا تھا، انہوں نے اس کا جائزہ لے لیا ہوا تھا کہ کانگریس کی پالیسیز جو ہے نا وہ مسلمانوں کے کتنے خلاف ہیں. انڈیا کے مسلمان دب گئے ہیں ان کی ان پالیسیز کی وجہ سے. تو انہوں نے ایک بہت بڑی مہم چلانے کا فیصلہ کیا اور اپنا یہ میسج ہر ایک کو پہنچانے کی کوشش کی. یعنی اتنے بڑے صغیر پاک و ہند میں جہاں جہاں ان کا یہ میسج پہنچا لوگوں نے لبیک کہا. جناح رحمۃ اللہ علیہ personally led the campaign to unite all Muslim parties under the flag of the Muslim League. اب جناح نے خود پرسنلی اس کمپین کو چلایا، اس مہم کو چلایا، خود بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تاکہ تمام مسلمانوں کی جتنی پارٹیز ہیں جو کانگریس کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی اور آزاد امیدوار ہیں، ان سب کو مسلم لیگ کے ایک جھنڈے تلے لا کر کھڑا کیا جا سکے تاکہ اس کی پاور بنے، کوئی اس کو طاقت ملے مسلم لیگ کی جو جماعت ہے. At this time محمد علی جناح emerged as the leader of all the Muslims of India and was therefore given the title of Qaid Azam or Great Leader by Maulana Masuddin Shahid in 1938. اب 1938 میں ان کے اسی وجہ سے، ان کے اسی کوششوں اور مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی وجہ سے ان کو ایک خطاب سے نوازا گیا جس سے آج تک ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی قائد اعظم، ایک عظیم رہنما. ٹھیک ہے، ایک ایسا قائد جو ہمیں سیدھی راہ پر لے کر جائے. تو یہ جو ٹائٹل ہے ان کو مولانا مزودین شہید صاحب نے عطا کیا. In 1940 the Lahore resolution was tabled and a demand was made that a separate state for Muslims should be made within India. قرارداد لاہور کے طور پر ایک چیز پیش کی گئی، ایک معاہدہ پیش کیا گیا، ایک ڈاکیومنٹیشن دی گئی اور اس میں ڈیمانڈ کی گئی. نام اس کا کیا تھا؟ لاہور ریزولوشن. ٹھیک ہے، اور اس میں ڈیمانڈ کیا تھی کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں انڈیا کے اندر سے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی انڈیا کے اندر ہمیں ایک ملک بنا کے دیا جائے جس کو مسلمانوں کی سیپریٹ اسٹیٹ کا نام دیا جا سکے، جہاں پر مسلمان آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکے. اور یہی قرارداد لاہور ایک دن جا کر قرارداد پاکستان میں تبدیل ہو گئی جب جو صحافی تھے، انڈیا کے صحافی، انہوں نے کہا جی یہ قرارداد لاہور تو نہیں ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے قرارداد پاکستان ہے. تو بس اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا. وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ لاہور ریزولوشن 1940 میں. امید کرتی ہوں ابھی تک میں نے جتنے ٹاپک آپ کو سمجھائے ہیں آپ کو کافی ان سے مدد ملے گی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.